subscribe and press the bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفار کیسے کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اگر طریقے کے مطابق کام نہ کیے جائے تو وہ کام بے ڈنگا ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے اس کا طریقہ اور سلیقہ ہونا ضروری ہے۔ تو اسی طرح استغفار اور توبہ کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر طریقے کے مطابق توبہ کی جائے تو وہ قبول بھی ہوتی ہے اور اس کے بہت زیادہ اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ اس کا طریقہ نہیں جانتے، وہ بس زبان سے ہی استغفار استغفار کہتے ہیں، باقی اس چیز کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استغفار کا طریقہ کیا ہے اور کس طریقے پر آپ استغفار کریں گے تو قبول بھی ہوگی۔ تو استغفار کے لیے کچھ شرائط ہیں، اگر ان کو پورا کیا جائے تو استغفار صحیح معنوں میں قبول ہوتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ استغفار کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں پر ندامت بھی ہو۔ جب آپ استغفار کر رہے ہوں تو اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ اگر آپ کو کوئی گناہ یاد نہیں ہے تو ویسے بھی نادم ہو کہ اللہ ہم سے غلطیاں ہو گئی، ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انسان تو خطاؤں کا پتلا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ندامت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ندامت نہیں ہوگی تو استغفار نہیں ہوگا، توبہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کرنا۔ جس گناہ سے استغفار کر رہے ہیں، چھوڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، پورا ارادہ کریں کہ اے اللہ کہ میں اس کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو استغفار کے لیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جس گناہ کو چھوڑ رہے ہیں اور جس کے اوپر توبہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لینا۔ ہاں اگر ہو جائے تو وہ اور بات ہے، اس کے بعد پھر استغفار ہو جائے گا، لیکن وقتی طور پہ آپ بالکل چھوڑنے کا ارادہ کریں اور مضبوط عزم کر لیں۔ اور اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ آپ نیکی کرنے کا ارادہ کریں اور ثواب کے کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، اور ہر وہ کام جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہوں، خوش ہوتے ہوں، وہ کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ استغفار کے لیے اور بھی بہت زیادہ شرائط ہیں، لیکن مین شرائط یہ تین ہیں۔ اگر آپ ان تین شرائط کے ساتھ استغفار کریں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھیں گے، یا استغفر اللہ پڑھیں گے، یا اللہم اغفر لی پڑھیں گے، کوئی بھی تسبیح پڑھیں گے، تو اگر آپ ان تین شرائط کا لحاظ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی توبہ بالکل قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیں گے، اس لیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر گناہ سے بچنے کی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اور جو نیکی کرنے کی طاقت ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، تو انسان اپنی بس کوشش کرے، انجام اور نتیجے کا ذمہ دار انسان نہیں ہے۔ تو جو بہن اور بھائی یہ خیال کرتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں کہ توبہ کیسے قبول ہوگی، استغفار کیسے قبول ہوگی اور استغفار کی شرائط کیا ہیں، تو ان کو ان مین تین شرائط کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ ان تین شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر آپ توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، کوئی بھی تسبیح پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے خیر مانگتے رہا کریں اور نماز کا ضرور اہتمام کریں۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو لائک کر دیں، اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل چراغ جنت کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم۔